سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دونوں طرف سے بلاکیڈ ہٹایا جائے. بلاکیڈ ہٹے گا تو بات آگے چلے گی. لیکن سر اگر ہم امریکہ اور ایران کی بات کریں, ایک طرف امریکہ جو ہے وہ سیف وے آؤٹ چاہتا ہے اور دوسری طرف امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران بھیک مانگ رہا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. تو چاہتے وہ کچھ اور ہیں لیکن بیان بازی کچھ اور کرتے ہیں. اس بیان بازی کا پھر ایران کی طرف سے جواب آتا ہے. تو وہ سچویشن جو ہمیں ایک منٹ میں لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جویریہ صاحبہ آپ کا اور دونوں معزز گیسٹ کو. السلام علیکم ناظرین کو. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال کا, 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے الیکشن میں, یہ ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رہے جنہوں نے امریکہ کا سوچا تھا, جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ جنگیں ختم ہوں گی, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ معیشت بہتر ہوگی, جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ دنیا کے اندر ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے گی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ اپنی امپائر کو بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی بزنس امپائر جس کی جڑیں اسرائیل کے اندر اور نیتن یاہو کے گھرانے میں ملی ہوئی ہیں تھرو جیرڈ کشنر, ان کے داماد کے دونوں بیٹوں کے کاروبار عروج کے اوپر ہیں. بلینز آف ڈالر, آپ نے جو کہا کہ ابھی بہتری ہوتی ہے پل میں تولا پل میں ماشا, تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک وقت میں بلینز کمائے جاتے ہیں اور دوسرے وقت میں ایک دم سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو وہ چاہتے تو ہیں. امریکن جو جسم ہے اس میں جب تک کہ اسرائیل کا دل دھڑکے گا تب تک کے معاملات جو ہے وہ سدھریں گے نہیں. اسرائیل کو مار پڑ گئی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ اگر خطے سے امریکہ نکل گیا تو انڈیا کو بھی یہی معلوم ہے کہ وہ نکل گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا, اور یہی بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی کسی صورت. اب اس کے لیے وہ مختلف کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی یو اے ای کے اندر جو نیوکلیر فیسلٹی پہ ایک حملہ کیا گیا, 3 میں سے ایک ڈرون جو ہے وہ آیا. ایران نے تو انکار کر دیا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ترکیہ کے اندر ہوا تھا اور دیگر ممالک کے اندر ہوا تھا, ایران نے انکار کیا تھا. جبکہ سعودی عرب پہ ایک حملہ ہوا تھا, ایران نے اقرار کیا تھا اور پھر بعد میں پاکستان کے کہنے پہ معذرت بھی کر لی تھی. یعنی کہ جہاں انہوں نے کیا تھا وہاں وہ کیا تھا. اب یہ جو دوسری بات اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ گراؤنڈ ریالٹی, دیکھیں میں ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ جو ٹیمپریچر پاکستان میں ہے وہ پگھلا کے رکھ دے گا. یہ چاکلیٹ کریم سولجرز ہیں, یہ پگھل جائیں گے افغان جو ایران کے اندر. اور یہ جو مضافات ہیں جو اس ٹائم پہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے جو ہبس کریٹ ہوا ہے اور جو موسم کی سختی ہے اور نیا ہاسٹائل ٹیریٹری ہے جہاں عوام بھی ان کے خلاف ہیں, یہ تو ان کا جو ہے بچری کر کے رکھ دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تمام جو ریجنل جو گروپس ہیں, اسپلنٹر گروپس ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا جہادی ایلیمنٹس ہیں, وہ سب کے سب اس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں گے اور امریکہ کے لیے نہ جائے ماندم نہ پائے رفتم والی سچویشن رہ جائے گی. اب جو دوسرے اس کے اندر بات یہ ہے وہ ہے گلف ریجن کے اندر. گلف ریجن کے اندر دیکھیں آبنائے ہرمز کی بریگیڈ صاحب نے بھی بات کی, لیکن ہرمز تو کھل گئی تھی جب فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے تو ایران نے تو کھول دی تھی. تو بند کس نے کی اور کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ آپ چائنا کو چوک کرنا چاہتے تھے. اب جب چائنا کے وہ وزٹ پہ گئے ہیں تو چائنا سے ظاہر ہے انہوں نے کچھ تائیوان کے اوپر لیوریج دی ہے. اب چائنا اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا ہے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ چائنا نے اتنی حد تک ان کو لیوریج دی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسیس کرنے گئے تھے وہاں کی کیا سچویشن ہے اور چائنا بھی ان کو اسیس کرنا چاہتا تھا. دونوں نے اسیسمنٹ لے لی ہے اور یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لی ہے نا صدر شی جن پنگ کی 2025 ستمبر کی تقریر کو کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو گئی ہے. تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ سپر پاور ہے چائنا, تو یہ بات تو انہوں نے تسلیم کر لی, ود ان 6 months تسلیم کر لی. اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے جویریہ صاحبہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کا جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ سارے سچویشن کے اندر جنگ کے چانسز جو ہیں مجھے 80% تو نظر نہیں آتے. ہاؤیور وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پری ٹیکسٹ پہ شروع کریں, کوئی ایک بہانہ بنا کے ایک بمباری کر دیں اور کہیں جی ہم تو جیت گئے, ہم تو وکٹری کا سائن بناتے ہوئے نکل جائیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایران نے اس کا ریٹیلیٹ کر دیا, دیکھیں یہ اگر خدا نہ خواستہ نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر وہاں یو اے ای میں حملہ ہو گیا, مجھے بتائیں کہ پھر تو تابکاری جو پھیلنی ہے وہ تو پورے عبداللہ صاحب یہی ایکچولی اگلا سوال میں عمران صاحب کے